ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنی نسلوں کو غریب، فقیر، منگتا، مفلس، بھکاری چھوڑ کے نہ جائیں۔ آپ کہیں گے ہمارے بس میں نہیں ہے، میں کہوں گا اللہ کے ان وعدوں کو پورا کر کے جائیں جن وعدوں پہ نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں۔ کیوں؟ اللہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا۔ یہ عمل کرو کہ میں تمہاری نسلوں کو پالوں گا، اور جس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، آج بھی درباروں کے مجاور گدی نشین بہترین طریقے سے پل رہے ہیں، پل رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے جو بڑے تھے، جن کی وہ نسلیں ہیں، انہوں نے وہ اعمال کیے تھے جن پہ پلنے کے وعدے تھے، ملنے کے وعدے تھے۔ تمہیں پال کے دکھاؤں گا، تمہیں کھلا کے دکھاؤں گا، ساری دنیا، ساری زمین تانبے کی بن جائے اور آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ گرے، میں پال کے دکھاؤں گا۔ ساری دنیا میں جتنی مہنگائیاں ہو جائیں، جتنے کرونے 9/11 آ جائیں، تمہیں پال کے دکھاؤں گا۔ انسان جب بے چین اور پریشان ہوتا ہے، اس کے پاس دو راستے ہیں، یا اسباب کو اختیار کرے یا پھر مسبب الاسباب کو۔ قسمت والے کو مل جاتا ہے، اور شقی اور بدبخت کو خود ملتا نہیں۔ اس کی وضاحت کروں گا۔ اور پھر قسمت والا ہے، وہ دھکے کھا کے اس سے ملتا ہے۔ مثلاً وقت آتا ہے، اسے دعا کا موقع مل جاتا ہے کہ دعا کی ترتیب مل جاتی ہے، کسی نے بتا دیا یہ تسبیح کر لے، یہ وظیفہ کر لے۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ سلام اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دور سے دیکھا، اور دور سے دیکھ کے اس کے بارے میں فرمایا، اے شخص اگر میرے پاس نہ آ تو اچھا ہے، آیا ہے تو آ جا۔ خدام اٹھے اس کو روکنے کے لیے، خدام اٹھے، فرمایا اسے آنے دو۔ جب وہ بیٹھا تو کہا کہ تیری پیشانی پہ شقاوت لکھی ہوئی ہے، بدبختی لکھی ہوئی ہے۔ دو افراد ہیں، یا سعید ہیں یا شقی ہیں۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں ہیں باقاعدہ ایسے لوگوں کے لیے جو اگر شقی ہیں، اللہ ان کو سعید بنا دے، ان کو سعادت مند لوگوں میں شامل کر دے۔ ایسے لوگ جن کے لیے تیری نظر رحمت ہے، تیری خوشخبریاں ہیں، اور جن کے لیے تو نے جنت کو آراستہ کیا ہے۔ فرمایا تو خاموش بیٹھ جا، بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میری پیشانی کو پڑھ لیا، بس میں اسی لیے آیا ہوں، بس میں اسی لیے آیا ہوں، اور آ کے آپ کی خدمت میں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ میری یہ شقاوت ختم ہو جائے؟ درک شقاء قرآن میں ہے، وسط حدیث میں ہے، وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء جہد البلاء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے۔ تو پوچھا کیسے؟ کہا اپنی دعا کے وقت کو بڑھا، اور دعا کی زاری کو بڑھا، اور دعا کی توجہ کو بڑھا، اور دعا کا غم اپنے اوپر طاری کر، مسلط کر۔ دعا کا غم، مسائل، قرضوں، بیماریوں اور تکلیفوں کا غم تو سنا، دعا کا غم کیا ہوتا ہے؟ دعا کا غم یہ ہے کہ آج کے دن میں میں نے اللہ جل شانہ سے کتنی دیر باتیں کی، اور اللہ سے کتنی دیر میں اللہ کو منانے میں لگے، اور کتنی دیر اللہ کے خزانوں سے لینے میں لگے۔ شہنشاہ آل بیت، ان کا فرمان میں بتا رہا ہوں کہ دعا کا غم اپنے پر مسلط کر۔ تھے کیا؟ مجھے ایک دانا نے ایک بات بتائی تھی بڑی پرانی، کہا جس کی ایک بیٹی ہوتی ہے اس کو دعا کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، ایک وہ، اور جو مالدار ہوتا ہے، اکثر مالدار فرد کہتا ہے بیٹی ہیں، بیٹے ہیں، اور ذہن میں گھومتا ہے اس کے فلاں پراپرٹی، فلاں جائیداد، فلاں مال، فلاں چیز، فلاں، یہ اس کا بہت ہے، بہت ہے، اتنا ہے ان کے پاس کم ہی نہیں ہوگا، اور یہی انداز اس کو کھا جاتے ہیں۔ دیکھیں اس کی نظر کثرت پہ گئی ہے، برکت پہ نہیں گئی۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ آج تک میں نے سڑکوں کے کنارے کتے مرے دیکھے ہیں، بکری مری نہیں دیکھی۔ اور اگر
कुत्ते में बरकत होती तो गलियों और सड़कों और बाजारों में जितने वो बच्चे देते हैं ना, उसके रेवड़ होते और भरी हुई होती। आप पहाड़ी इलाकों में जाएं, मेरा बारहा सफर होता है, बाज़ औक़ात गाड़ी एक तरफ करनी पड़ती है, बकरियों के रेवड़ आते हैं। जब सर्दी ऊपर पड़ती है वो नीचे उतरते हैं, जब नीचे गर्मी पड़ती है फिर ऊपर चढ़ते हैं। उन चरवाहों की जिंदगी यही है। कुत्तों के रेवड़ नहीं देखे। कुत्ते में कसरत है, बकरी में बरकत है। मालदार बाप, मालदार भाई, मालदार मां, उसकी नजर माल पे जाती है, चीजों पे जाती है। आने वाला वक्त मुश्किल आला, महंगाई बढ़ रही, हालात बढ़ रहे, चलो इसके लिए फलां जायदाद होगी, इसका किराया आता रहेगा, इसके लिए फलां जमीन होगी, इसके लिए फलां निजाम होगा, इसके लिए फलां फैक्ट्री होगी, इसके लिए फलां मिल होगा। एक वक्त आता है वो कसरत सारी छिन जाती है, और अगर कोई बरकत का जर्रा है तो वही बाकी रहता है। मेरे साथ ना हज पे एक साहब थे, एक सफर में, एक ही कमरे में हम थे, बाबा जी थे। तो मुझे कहने लगे कि मैंने अपनी जिंदगी में ऊंची नीची राहें बहुत देखी और माल ज़ाय किया, रंगीनियों पे। बाप की बहुत जायदाद थी, फलां इलाके में, फलां इलाके में, फलां इलाके में बहुत ज्यादा माल था, बहुत ज्यादा था। सारा मैंने ऐसे ना हाथ करते थे, ऐसे फूंक मारते थे, कह रहे मैंने सारा फूंक दिया। क्या लगा जब कुछ ना रहा फिर मैंने लोगों से लेना शुरू कर दिया, माल लेना, उधार लेना शुरू कर दिया। फिर एक वक्त आया लोगों ने भी देना बंद कर दिया और अब लेने वाले मेरे पीछे पड़ गए। बीवी सारा कुछ देखती रही, दाना, जीरक, समझदार, नेक बीवी थी, देखती रही सारा कुछ। एक बार मेरे हालात देखे तो मुझसे कहने लगे कितने चले हो? कहने लगा मैं कराची चलिया थे, आंदा पे। मेरा हाथ पकड़ लिया तो खुदकुशी करने जा रहा है समंदर में, ऐसे। हाँ, कहने लगा मेरे अब्बे ने मुझे एक जायदाद दी थी थोड़ी सी, और अब्बे ने कहा था बेटी ये हिस्सा है थोड़ा सा पर है बड़ा बरकत वाला, उसकी चाबी पकड़ के दे दी, ये बेच के आप अपना गुजारा करें। बेच के ना, क्योंकि दाना जो माँ है और दाना बीवी है वो आंखें पढ़ लेती है, जज्बे पढ़ लेती है, कैफियत पढ़ लेती है, उठे कदम पढ़ लेती है, वो पढ़ लेती है। कहने लगे मैंने वो चाबी ली, गया देखा, मैं देखा तो एक बंदा आ गया। कहने लगा बाबूजी ये तो आज तक बंद पड़ा था, आप कौन है? कह रहे मेरा है, बेचोगे? कुदरत का निजाम है, वहां तक था मोहल्ला, वहां तक मार्केटें दाखिल हो चुकी थी। मैं लाहौर अंदरून शहर की बात बता रहा हूं। मार्केटें घूमती घामती वहां पहुंच गई थी और वो मार्केटों के दरमियान एक मकान पड़ा था। तो मैंने पूछा कि कितना दोगे? कहा मेरे गुमान से ज्यादा। उसने कहा इतना दूंगा, जिसमें मेरे कर्जे भी उतरने थे और मैंने आगे भी बढ़ना था। पर वो रिस्क हलाल का वो छोटा सा मकान कहा मैंने बेचा। बस उसने बेचने के बाद मेरे जज्बे, मेरी सोचें, मेरी कैफियत बदल गई। 7 साल दौरे चरख था सागिर का एक जाम, निकले जो मैं कदे से दुनिया बदल गई। निकले जो मैं कदे से दुनिया बदल गए। और कहा कि बस उस पे मैंने जो फिर काम शुरू किया, जो मुझे रब ने बरकत दी, जो मुझे रब ने नवाजा और मुझे रब ने जो अता किया, इतना इतना इतना। आज भी जिंदा है वो बाबा जी। ये हलाल था और इसमें बरकत थी, कसरत नहीं थी। और कसरत खत्म हो गई थी, बरकत ने अपना रंग दिखाया और बरकत बाकी रह गई। अगर हम चाहते हैं कि अपने बख्त और नसीब और पेशानी में कुछ भरवा दें, मुकद्दर, बख्त, नसीब, इज्जत, दौलत, रिस्क, रूहानियत, तो कुछ वक्त दुआओं को दें। महमूद गजनवी से किसी ने पूछा, बादशाह भी है, 1000 साल पहले 1974 में काबुल में जल्जला आया, उसकी कब्र फटी। 1000 साल के बाद महमूद गजनवी वैसे के वैसे था, उसका कफन भी मैला नहीं हुआ था कि बुलिया असी मरना ना है। बुलिया
اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی اور. اللہ کے عاشق زندہ ہوتے ہیں. تو کسی نے پوچھا محمود سے، محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، بادشاہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں اور اتنے اللہ کے ولی اور اتنے نیک. عجب بات بتاؤ، کہا جب بھی کوئی خطا کا وقت آتا ہے اور خطا کی گھڑی آتی ہے، ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں، غور سے سنیے گا، بڑی کام کی بات ہے، شاید یہ بات میرے منہ سے پہلی دفعہ نکل رہی ہے، میرے ہزاروں درس پڑے ہیں نیٹ پہ. میں جب بھی کوئی خطا اور گناہ کی گھڑی آتی ہے اور اس پہ مجھے قدرت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ قدرت ہوتی ہے. میرے سامنے میرے والد کی دعا آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. میرے سامنے میرے والد کی دعا آ کے سے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس گناہ اور میرے درمیان میں وہ دعا ایک دم دیوار بن جاتی ہے اور اللہ پاک مجھے عافیت اور عفت کہتے ہیں پاک دامنی کو، اللہ مجھے عافیت اور عفت عطا فرماتا ہے. دعا نسلوں میں جاتی ہے. اگر نسلوں میں نہ جاتی تو آپ کو کوئی بندہ آج تک یہ کہتا نہ ملتا اس بندے کے پیچھے کوئی دعا ہے، اس خاندان کے ساتھ کوئی دعا ہے، اسے کسی کی دعا ہے، اور آپ کو یہ بندہ کہتا نہ ملتا بس وہ دعائیں تھیں جو اس سے چلی گئیں، وہ دعائیں تھیں جو اس سے دور ہو گئیں. دعا، اور کبھی نہ سوچئے گا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کبھی نہ سوچئے گا. یا تو اس کا بدل ملتا ہے، اللہ کسی عذاب بلا سے اس کو ٹالتا ہے، یا پھر اللہ جل شانہ اس دعا کا بدل نسلوں میں دیتا ہے، یا پھر اللہ پاک کا نظام عجب ہے، اللہ اس کا بدل آخرت میں عطا کرتا ہے، آخرت میں عطا کرتا ہے. نسلوں میں چلتی ہیں. محمود غزنوی بادشاہ ہیں. اور ایک اور بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، کوئی بھی ایسا وقت آئے جس وقت میں مجھے قدرت ہے کسی کے مال کو اپنا مال بنانے کی، یا کسی خطا گناہ پہ، یا کوئی آنکھوں کا، کوئی جذبوں کا، کوئی کانوں کا، کوئی ہاتھوں کا، کوئی بھی گناہ پہ مجھے قدرت ہے، طاقت ہے، میں کر سکتا ہوں، اور اچانک خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، محض اللہ کے خوف سے، کسی کیمرے کسی بندے کے نہیں، محض اللہ کے خوف سے بندہ ہٹ گیا اور اس گھڑی کو یاد رکھ کے اللہ کو دے دیا کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے محض تیرے لیے یہ کیا تھا. اور جس وقت کوئی عذاب بلا مصیبت پریشانی مشکل آئے، اللہ کو اس گھڑی کا واسطہ دے کے وہ مصیبت ٹلوا لے. حدیث میں آتا ہے، معتبر مستند حدیث ہے، 3 افراد سفر میں گئے، بارش طوفان، کسی غار میں گئے، بڑا پتھر آیا غار کے منہ کے اوپر، تینوں نے بہت کوشش کی، پتھر نہ ہل سکا. ہر بندے نے اپنی دعا مانگی. ایک نے والدہ کی، والدین کی خدمت کی دعا مانگی، ایک نے ایک مزدور کا پورا حق دینے کی دعا مانگی. اے اللہ اگر والدین کی وہ خدمت تیری بارگاہ میں قبول ہے تو پتھر ہٹا دے. تھوڑا سا ہٹ گیا پر اتنا نہیں کہ انسان تینوں اس میں سے نکل سکے. دوسرے نے کہا کہ مولا ایک مزدور تھا، مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، اس کی مزدوری سے بکریاں لی، پھر ایک دفعہ لینے آیا تو میں نے اس کو وہ ساری بکریاں دی. وہ حیران ہوا. سخیا کا اگر وہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو آج یہ پتھر ہٹا دے. تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، اتنا نہیں ہٹا کہ اس میں سے لوگ نکل سکے. کہ آخری نے دعا کی کہ اللہ میری ایک رشتے میں رشتہ دار تھی اور اس کو ضرورت تھی، اور اس کی میں نے کہا کہ میری چاہت پورا کر، اس نے مجبوراً، میں قریب میں گیا تو اللہ کے خوف سے ہٹ گیا. ایسا کیا کا اگر وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو پتھر ہٹا. کہنے لگا پتھر ایک دم ہٹ گیا. گناہ نہ کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے پوچھا کہ ایک وہ شخص ہے جو نیکیاں کرتا ہے اور تھوڑا سا گناہ کر لیتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو صرف نیکیاں کرتا ہے، آپ کو کون سا پسند ہے؟ فرمایا ایک وہ شخص ہے اگر اس سے خطا ہوتی ہے اور استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے
اور ندامت کرتا ہے، اللہ کو توبہ پسند ہے۔ کسی نے حضرت اللہم صلی علی محمد معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، آپ نے کسی کے ماتھے پہ بدبختی کی علامت دیکھی ہے؟ فرمایا ہاں دیکھی ہے۔ کس پہ؟ کہا جو اللہ کے دوستوں کی تحقیق میں لگ جاتا ہے، ان کی جاسوسی میں لگ جاتا ہے، ان کا پیچھا کرتا ہے، اللہ کے دوستوں کی تحقیق میں لگ جاتا ہے، ان کی جاسوسی میں لگ جاتا ہے، ان کی سراغ رسانی میں لگ جاتا ہے، کیا کر رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، اس وقت کیا کر رہے تھے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ کیا ہے، میں اس تحقیق میں لگ جاتا ہے، میں اس کی پیشانی پہ میں نے اس کو اجڑتے دیکھا۔ ہمارے پاس آج بہترین موقع ہے دعا کا، اور کبھی نہ دیکھیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں قبولیت کے لیے، ایک توبہ ہے، ندامت ہے، جس توبہ نہ کرنے کی وجہ سے دعائیں منہ پہ مار دی جاتی ہیں، اور دوسرا ہمارے پاس درود پاک ہے، اور میں جس دعا سے اول اور آخر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، اللہ بارگاہ اپنی رحمت میں اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، جس دعا سے اول اور آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اور دعائیں نسلوں میں کام آتی ہیں۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، میں اس سمندر کو دیکھ رہا تھا جہاں یہ واقعہ تھا، مرج البحرین۔ کیا اللہ کا نظام ہے، اللہ نے کیا نظام بنایا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ واقعہ ہوا تو ایک واقعہ یہاں بھی ہوا، ایک واقعہ، میں کوئی اس واقعے کے ایک چھوٹا سا اور منظر بھی بتاؤں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے، اس کو ہم نے اپنے غیبی علوم عطا کیے ہیں۔ کون سے علوم؟ لدنی، وحبی اور اسرار کائنات کے نظام عطا کیے ہیں، ان سے جا کے علم سیکھیں۔ وہ پیغمبر ہے جس کا 28 پاروں میں نام اللہ نے لیا ہے اور 2 پاروں میں اشارے ہیں، 30 پاروں میں اس کا نام موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، اور اللہ اسے بھیج رہے ہیں۔ اب جب گئے نا تو خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں، خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا، کوئی توجہ نہیں کی، پھر سلام کیا، پھر توجہ نہیں، پھر سلام کر کے کہا بھائی کون ہے تو، کیوں پریشان کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں موسیٰ ہوں بنی اسرائیل میں۔ کیوں آیا؟ اس نے کہا جی اللہ نے آپ کو اپنے علم میں سے علم عطا فرمایا، کچھ مجھے بھی عطا فرما دے۔ چادر واپس اوڑی، بابا تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا، جا اپنا کام کر۔ پھر منتیں کر رہے ہیں، آپ جو فرمائیں گے میں کروں گا، آپ جیسے کہیں گے میں چلوں گا، اللہ کے علم میں سے مجھے علم عطا فرما دے۔ یہ اصل میں قیامت تک کے آنے والوں کے لیے سمجھانا تھا، سیکھنے کے لیے منت زاری، تواضع، جھکنا، اپنی بڑائی چھوڑ دینا، اپنا بڑا خاندانی مال دولت کا سارا نظام چھوڑ دینا اور سیکھنے کے لیے سر جھکانا اور اپنے آپ کو مٹا دینا، یہ چیز سیکھنے کے لیے اشد ضروری ہے۔ آخرکار شرطیں رکھیں، اس شرط پہ اس شرط پہ، اور ایک شرط یہ بھی تھی وہ سوال نہیں کریں گے۔ اب ایک دیوار کو گرنے والی تھی، اس کو صحیح کر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے، سوال کیا لیکن پھر آخر جواب یہ ملا کہ اس کے نیچے خزانہ ہے، اور یہ 2 یتیم بچے ہیں، ان کا خزانہ ہے، اور ان کے جو والد ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، اور اگر دیوار گر جاتی لوگ خزانہ لوٹ لیتے، لیکن کیوں کہ ان کا باپ نیک تھا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے وہ باپ نہیں، 7 نسلوں پہلے کا باپ نیک تھا۔ کون سی نسلیں؟ نیکی کا اثر، دعا کا اثر نسلوں میں جاتا ہے۔ آپ کی مانگی جانے والی دعائیں، صدقہ، سارا دن جو مسنون دعائیں پڑھتے ہیں، ان سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے۔ قرآن کے بعد مسنون دعاؤں سے بڑی کوئی کائنات میں دعا نہیں ہے۔ یہ دعائیں یہ ساری کائنات کے راز ہیں، اور یہ پھر نسلوں کے لیے جمع ہوتی رہتی ہیں، اور محمود غزنوی جیسے ولی بنا دیتی ہیں، اور محمود غزنوی جیسی ہستیاں بنا دیتی ہیں، اور محمود غزنوی جیسے بہت بڑے کائنات کے عظیم انسان بنا دیتے ہیں۔ اس کی بنیاد یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں،
یہ وظیفے ہیں، یہ تسبیح ہیں، یہ درود ہے، یہ قرآن ہے، یہ سجدے ہیں، یہ صدقہ خیرات ہے، یہ پھر کائنات اس سے کہیں آگے آپ چلے جاتے ہیں۔ فرمایا جب مرغ بانگ دے دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ مرغ عرش پہ آسمان کا دروازہ رحمت کا کھلتا دیکھتا ہے۔ اور پوچھا کہ کون سا وقت دعا کا قبولیت کا ہے؟ کہا جب جہاد کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، اور دوسرا جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، اور جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں اس وقت دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، دل ہی دل میں اللہ سے مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، دل ہی دل میں راز و نیاز اللہ سے، دل ہی دل میں۔ جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، وہ چند لمحے ہوتے ہیں، اور اس وقت اللہ سے اپنا ناتا، اللہ سے اپنا رابطہ اور اللہ سے اپنی تار جوڑ لے، اور اس وقت دعائیں قبولیت کا، محبوبیت کا، مقبولیت کا اور خیر کے ملنے کا اور جھولیاں بھرنے کا وقت، وہی لمحہ ہوتا ہے، وہی ساتھ ہوتی ہے، وہی گھڑی ہوتی ہے۔ ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنی نسلوں کو غریب، فقیر، منگتا، مفلس، بھکاری چھوڑ کے نہ جائیں۔ آپ کہیں گے ہمارے بس میں نہیں ہے، میں کہوں گا اللہ کے ان وعدوں کو پورا کر کے جائیں جن وعدوں پہ نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں۔ کیوں؟ اللہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا۔ یہ عمل کرو کہ میں تمہاری نسلوں کو پالوں گا، اور جس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، آج بھی درباروں کے مجاور گدی نشین بہترین طریقے سے پل رہے ہیں، پل رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے جو بڑے تھے، جن کی وہ نسلیں ہیں، انہوں نے وہ اعمال کیے تھے جن پہ پلنے کے وعدے تھے، ملنے کے وعدے تھے۔ تمہیں پال کے دکھاؤں گا، تمہیں کھلا کے دکھاؤں گا، ساری دنیا، ساری زمین تانبے کی بن جائے اور آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ گرے، میں پال کے دکھاؤں گا۔ ساری دنیا میں جتنی مہنگائیاں ہو جائیں، جتنے کرونے 9/11 آ جائیں، تمہیں پال کے دکھاؤں گا۔ دعاؤں کی طاقت ہے، دعائیں نسلوں کو کھلائیں گی، پلائیں گی۔ پر ایک تجربے کی بات بتاؤں، بڑوں کی بات ہے، بڑوں کی بات، دعاؤں کی برکت سے اللہ حلال طیب طاہر کھلائے گا۔ کمپنیاں 2-4 بند ہو گئی ہیں، زوال ہو رہا، میں نے اللہ کا نام دیا، پھر ملے، کہا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، میں نے کہا یہ پڑھیں آپ، اللہ پاک دکھائے گا۔ مجھے انہوں نے خود بتایا، میں ایسے کوئی سمندر ہے اس کے کنارے کھڑا ہوں، کہنے لگے کراچی کا سمندر نہیں، کہاں ہے؟ تو میری طرف پانی آتا ہے اور وہ گندا پانی ہے، بالکل میلا گندا۔ تو میں سوچتا ہوں سمندر کا پانی تو بالکل شفاف ہوتا ہے، پر یہ گندا پانی کیسے ہے؟ اور وہ گندا پانی پہلے میرے ٹخنوں تک آتا ہے، پھر گھٹنوں تک آتا ہے، پھر رانوں تک آتا ہے۔ اور کہا کہ مجھے دور سے ایک لہر آتی نظر آ رہی ہے کہ شاید میں اس میں ڈوب جاؤں۔ آواز آتی ہے چلا جا، تیرے رزق میں کوئی مشکوک رزق داخل ہوا ہے، ہم تجھے پاک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سارا مشکوک رزق ہے، اور تیرے مال کو ہم نے اس لیے کم کر دیا۔ گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، استقامت سے ہمارا نام لیتے رہنا، بہت جلد تجھے ہم پاک کر کے پھر پاک مال دیں گے۔ پاک کر کے، کیا عجیب بات ہے، پاک کر کے پھر پاک طیب طاہر مال دیں گے، گھبرا نہیں۔ بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کا تعلق عطا کر دیا، بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنے ساتھ باتیں کرنے کا، راز و نیاز کا کوئی جذبہ دے دیا، جس کی زبان سارا دن ذکر میں، تسبیح میں، سجدوں میں، اپنی دنیا کے کاروبار بھی ہے، لیکن دل اٹکا رہتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، آج میرا ذکر نہیں ہوا، آج میں نے قرآن کی زیارت نہیں کی، 1 صفحہ 2 صفحے، 1 پارہ 2 پارے۔ خوش قسمت انسان ہے آپ۔ بعض اوقات اللہ دنیا تھوڑی کر دیتا ہے، رزق تھوڑا کر دیتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تانے دیتے تھے، تیرے پیر نے تجھے یہ دیا ہے، نعوذ باللہ، تجھے فقیر کر دیا، تجھے غریب کر دیا، اور تجھے ٹاٹ کے کپڑے اور سیہ کر دیا۔ تانے دیں گے بعض اوقات، بعض لوگ بہت تانے دیں گے۔ میں نے ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے دنیا بہت تانے دیتی ہے، تو میں نے کہا میرے ساتھ سودا کر لے، اگر زیادہ تھک گیا ہے
اب تک جو تسبیح ذکر کا نور ملا ہے وہ مجھے دے دے، میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ اس کو مال دولت دے دے، یہ سب چھین لے۔ کہا نہیں، یہ سب کچھ تو اس کے پاس بھی ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، یہی تو میرے پاس ہے، اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو باقی میرے پاس بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ آپ سارا دن بیٹھ بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچا کریں کہ اللہ تو نے مجھے کن راہوں پہ لگا دیا، کن راستوں پہ لگا دیا۔ پیر خانے سارے اچھے ہیں، ہمارے دل میں سب کا احترام ہو، لیکن اللہ تو نے مجھے کون سے پیر خانے پہ لگا دیا جو مرشد اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے؟ کہتا ہے اگر میں مر بھی جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، موت آخر ہے، تو پریشان نہ ہونا۔ کہا کہ وہ ایک راہیں دے کر گیا ہے، انہی راہوں پہ چلنا ہے۔ ایک وقت تھا پیر صاحب تھے، تعویذ دیتے تھے، تھپکی دیتے تھے، دعا کر دیتے تھے، اللہ میرے کام بنا دیتا تھا۔ پیر گیا، دعا بھی گئی، تھپکی بھی گئی، تعویذ بھی گیا۔ نہیں، پیر جائے پر پیر کا رب تو ہے نا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا؟ پیر کا رب تو ہے، اور اصل وہی ہے۔ کل من علیہا، ساری چیزوں کو فنا ہے، اسی کی ذات کو بقا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں۔ ہمیں قیامت کے دن بندہ جائے گا قبر میں، جب بندہ جائے گا تو وہ بندہ جو ہے پریشان ہوگا، تو اچانک ایک دروازہ کھلے گا، اس میں روشنی آئے گی، اور ایک نیک جوان صالح خوبصورت اس کے ساتھ بیٹھے گا، اور اس کے ہر سوال کا جواب دیا جاتا جائے گا، جیا جاتا جائے گا، ہر سوال کا جواب، اور منکر نکیر چلے جائیں گے، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو پوچھے گا یہ کیا ہے، آپ کون ہیں؟ کہا وہ درود ہوں جو دنیا میں تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا، وہ درود۔ تو دنیا میں مجھے نہیں بھولا تھا، آج میں تجھے نہیں بھول رہا۔ کبھی نہ سوچیں کہ مجھے تسبیح سے، ذکر سے، درود سے، کلمے سے، سورت اخلاص سے اور اس دعا سے کچھ نہ ملا، کیونکہ آپ کو یہ کانوں میں ڈالنے والے بہت ملیں گے۔ کیا پایا، کیا ملا؟ فلاں کو تو یہ ملا، فلاں کو تو یہ ملا، تجھے کیا ملا؟ بہت ملیں گے، بہت ملیں گے، اور ایسے لوگ ملیں گے کہ جس کا گمان سے بالا تر ہے، ایسی دلیلوں کے ساتھ بات کریں گے، آپ کے قدم ڈگمگا جائیں گے، ہل جائے گا، اور انسان سوچنے لگ جائے گا کہ میں نے تسبیح خانے کا انتخاب غلط کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یا پھر اپنے شیخ اور مرشد کے بارے میں وساوس اور بدگمانیوں کی بھار مار کر دے گا، اور شیخ اور مرشد کی جاسوسی اور تعقب پہ لگا دے گا، اور بدگمانیاں، شک بڑھ جائیں گے۔ اگر شک اور وسے بدگمانیاں بڑھ گئے ہیں تو سمجھ لے کچھ تھا تو چور آیا، اگر نہ تھا تو چور کہاں آتا۔ اب اپنے آپ کو یہیں سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کا نظام ہے، اللہ کسی بھی راستے میں چلا کے تھوڑا سا امتحان لیتے ہیں۔ آپ کو محسوس کرتے ہیں، آپ ہر نماز میں ایک دعا پڑھتے ہیں، اور ایسی طاقتور دعا ہے جو کبھی بھی نہ خطا جاتی ہے اور نہ رد ہوتی ہے، وہ ہے سورۃ فاتحہ۔ ہر نماز میں، آپ کی جماعت کی نماز ہے تو آپ کا امام پڑھ رہا ہے اور آپ آمین کہہ رہے ہیں، اور آپ کی انفرادی نماز ہے تو آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ سورۃ فاتحہ میں غور کریں، یہ دعا ہے، آج میں دعا کو بیان کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، فرمایا جب اللہ پاک کی حمد کرتے ہیں نا، عرش سے آواز آتی ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے مجھے یاد کیا۔ الرحمن الرحیم، اللہ پاک کہتے ہیں تو نے مجھے رحمان اور رحیم کہا ہے، پھر کیا مانگتا ہے؟ لیکن بندہ نہیں مانگتا، اگلی تعریف کرتا ہے، مالک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے؟
پھر اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ پاک فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب مانگ رہا ہے، دیکھیں کیا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ وہ راہیں دکھا دے جو تیرے کملی والی کے در پہ جائیں، در مصطفیٰ پہ، چوکٹ مصطفیٰ پہ جائیں. اے اللہ وہ راہیں دکھا دے جس کا تعلق تیری ذات اور تیری محبت سے ہو. اور ایک چیز اللہ سے نہیں مانگتا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ وہ راہیں دکھا دے جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں. اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قرآن کہتا ہے 4 بندے ہیں جو انعام یافتہ ہیں. نبیین، نبی کے بعد صدیق کا رتبہ ہے، شہداء اور صالحین اللہ کے ولی. اور میں یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. اور اللہ جن پہ تو نے غضب کیا غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہ دکھانا. جو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جنتی ہیں اور وہ ٹہل رہے ہیں اور سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے اور سب یہی پڑھ رہے ہیں. اور اس کو میں نے کہا یہ پڑھ، نہ دن دیکھ نہ رات نہ صبح دیکھ نہ شام، پڑھ سارا دن پڑھ، چند دن چند ہفتے پڑھ. ایسا رزلٹ ملتا ہے، ایسا کمال ملتا ہے. لا علاج بیماریاں ہوں، دکھ ہوں، غم ہوں، قرضے ہوں، مصیبتیں ہوں، ناکامیاں ہوں اور پریشانیاں ہوں، اور ایسے حالات کے جو انسان کہے کہ بس سب تو موت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. کوئی ایسی پریشانی ہو، اللہ کا نظام ہے کہ اس پہ وہ ملتا ہے جو انسان گمان نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا. پلیز چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں. جزاک اللہ.